آپ کو پتہ ہے نا، ابھی کچھ دن پہلے تو جو قبضہ میئر صاحب ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم نے نالے صاف کر دیے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر یہ ابل ابل کر باہر کیسے آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو پورا کچرا پڑا ہوا ہے وہ کچرا کیسے، گندگی کے ڈھیر کیسے باہر آ رہے ہیں؟ فیس بک کے اوپر فتح نہیں کرو کراچی کو، کام کرو۔ قبضہ میئر صاحب آ ہی گئے ہو تو کام تو کرو، جان تو انشاءاللہ آپ سے چھوٹے گی جلد، لیکن آپ نے تو کچھ کر کے ہی نہیں دیا ابھی تک۔ اور پوری پیپلز پارٹی مزے کر رہی ہے اس وقت۔ 15 سال کی ان کی کارکردگی نالوں میں سے ابل ابل کر سامنے آتی ہے۔ غلیظ پانی جب باہر آتا ہے تو یہ پیپلز پارٹی کی 15 سال کی کارکردگی ہوتی ہے۔ یہ ظالم لوگ ٹیکس نہیں دے رہے اور ان کو پروٹیکٹ اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں، ان جاگیرداروں وڈیروں کو۔ اور ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے جو انگریزوں کے گماشتے تھے، جو غدار تھے، ان کے ماں باپ جنہوں نے غداریاں کر کر کے یہ زمینیں جن کو تحفے میں دی گئی تھیں، ان کی بڑی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے۔ اور غدار ابن غدار ابن غدار یہ ہمارے سروں پر آ کر مسلط ہوتے ہیں جاگیرداری نظام اور وڈیرہ شاہی نظام کے تحت۔ ان کو برا کہو تو یہ کہتے ہیں کہ یار وڈیروں کو برا مت کہو، جاگیرداروں کو برا مت کہو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ کوئی ایک چیز بتا دو جو رکاوٹ ڈالی ہو۔ یعنی وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، قبضہ بلدیاتی حکومت، ساری چیزیں آپ کے پاس، پولیس آپ کے پاس، نظام آپ کے پاس، بیوروکریسی آپ کے پاس، دولت آپ کے پاس، مشینری آپ کے پاس، اور میں بات کر رہا ہوں آپ کی اس قبضہ مافیا کے خلاف تو میں رکاوٹ ڈال رہا ہوں۔ 17 جولائی 2022 کو شادمان میں ایک نالے میں ایک فیملی گر گئی تھی، بچہ ڈوب گیا تھا، خاتون کا انتقال ہو گیا تھا، لاش بھی نہیں ملی تھی بچے کی، اور اس پر ہم بہت شدید رنجیدہ تھے۔ آج آپ تاریخ دیکھ لیں کہ 25 جولائی 2023 ہے، اس وقت بھی ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب صاحب تھے، اور اس سے پہلے بھی 14 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور یہ 15واں سال انہوں نے مکمل کر لیا۔ ایک نالا جس کا ایک کرونک پرابلم ہے، وہ نالا یہ لوگ نہیں بنا سکے، نالائق لوگ۔ بھائی اگر الیکٹرانک میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اس کے مالکان، تو عوام سوشل میڈیا سے ان مالکان کو بھی تنگ کر دیں گے اور ان کا جونا دھور کر دیں گے، ان کو بھی خبریں چلانی پڑیں گی۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ پیسے دے کے خرید لیا ہے ہم نے اور جس کو جتنے چاہو دے دو، تو یہ نہیں چلے گا۔ یہ میڈیا کو خریدا نہیں جا سکتا، اور وہ کن پیسوں سے خرید رہے ہیں؟ ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسوں سے۔ ہمیں ہماری آواز بند کرنے کے لیے میڈیا مالکان کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی آواز نہیں ہو، کیونکہ شرجیل میمن صاحب کے لیے تو ہدایات ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو کوئی نہیں آئے گا میڈیا پہ، اور بالکل جو کہیں گے مستند ہے، آپ کا فرمایا ہوا پورا کا پورا جوں کا توں جائے گا۔ اس لیے کہ ظاہر ہے ان کی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پیسے جاری ہوتے ہیں، تو یہ تو نہیں چلے گا۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ آواز بند کر دیں گے، اب آواز بھی اٹھے گی اور پوری طاقت سے اٹھے گی۔ یہ جواب دینا پڑے گا شرجیل میمن کو کہ کیوں جھوٹ بول رہے ہو، کیوں اختیار نہیں دے رہے ہو، پھر ٹرانزیشن پیریڈ کیوں رکھا ہوا ہے 6 مہینے کا؟ آپ نے ابھی جو بل پاس کیا ہے، ایکٹ پاس میں ترمیم کی ہے۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اس بات کا رسپانسبل ہے کہ وہ وفاقی اور صوبائی حکومت کو استعمال کرے گا اور صحیح طریقے سے کرے گا۔ وہ یا تو آ کر قوم کے سامنے معافی مانگیں اور کہیں کہ ہم نے یہ کام صحیح نہیں کیا اور دھاندلی کی ہے صوبائی حکومت نے یا وفاقی حکومت نے، تو سامنے آ کر بات کریں، ورنہ یہ مت کہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور یہ تو صوبائی حکومتوں کا کام تھا۔ صوبائی حکومت کو تو یہی کرنا تھا۔ یہ سندھ حکومت تو کراچی دشمن ہے، اس کو تو کراچی کی گنتی کم کرنی ہے، وڈیروں کی گنتی بڑھانی ہے صوبائی اسمبلی میں۔ ہمارا مینڈیٹ ہے، اور یہ بھی عوام کا مینڈیٹ ہے کہ ان کو صحیح گنا جائے۔ صحیح گنو گے تو پھر اسی طرح سے حلقہ بندیاں ہوں گی اور اسی طرح نمبرز بڑھیں گے ہمارے حلقوں کے۔ ہماری قومی اسمبلی میں 21 کے بجائے 35 سیٹیں ہوں گی، ہماری صوبائی اسمبلی میں 44 کے بجائے 62 سے 65 سیٹیں ہوں گی، اور یہ صرف یہی سیٹس نہیں ہوتی، پھر ریزرو سیٹس بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ یہ کراچی کی گنتی کم کرنے سے کتنا بڑا ڈاکہ پڑتا ہے، پھر ملازمتوں میں، پھر اس کے بعد انفراسٹرکچر میں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کا اثر پڑتا ہے اس گنتی کی وجہ سے۔ تو یہ تماشا ختم ہونا چاہیے۔ انہوں نے انڈسٹری کی بجلی قیمت بڑھا دی، انہوں نے ڈومیسٹک قیمت بڑھا دی، مڈل کلاس طبقہ رول گیا ہے بالکل، کہاں جائے وہ؟ غریبوں کو تو پہلے ہی مار دیا ہے۔ اس لیے اس بجلی کی قیمت میں کسی صورت میں مزید اضافہ نہیں، بلکہ پچھلی قیمت کو کم ہونا چاہیے۔
اور عوام کو اس کے اوپر اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ اس وقت شہر میں کراچی میں پانی کا شدید بحران ہے۔ بار بار ہمارے قبضہ میئر صاحب کہتے ہیں کہ ہائیڈرنٹ ہیں، بہت سارا ہائیڈرنٹ ہیں۔ یہ کس نے، کون سی پارٹی نے لا کر ہائیڈرنٹ بنا دیے یہاں پر؟ خدا نہ خواستہ اگر ایک ساتھ بہت تیز بارش ہو گئی، جو کہ اس موسم میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بارش تو کچھ ہونی چاہیے نا، لیکن ہمارے ہاں ان ظالم حکمرانوں نے اس تھوڑی سی بارش کو بھی زحمت بنا دیا ہے، اور اگر زیادہ بارش یہ ہو گئی تو اس کے نتیجے میں جو صورتحال پورے شہر میں ہوگی وہ ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ اس لیے براہ راست ذمہ داری پیپلز پارٹی کی، سندھ حکومت کی، اور اس حکومت کے تمام نمائندے، چاہے وہ میئر، چاہے وہ وزیر بلدیات، چاہے وہ وزیر اعلیٰ، یا ان کے پارٹی کے سارے لوگ، وہ اس کے ذمہ دار ہیں کہ ان کی نااہلی، ان کی کرپشن، ان کی لوٹ مار اور شہر سے رات دشمنی، جسے دشمنی ہی کہیں گے۔ کوئی اپنے شہر سے، اپنے صوبے سے اگر محبت کرتا ہوگا تو وہ اس کے عوام کی خدمت کرے گا۔